ویلکم بیک. آگے بڑھاتے ہیں ڈسکشن کو. اور عمران خان صاحب کو جیل میں بہرحال رکھ کے اور اب لاسٹ نیل ان دا کافن واز کہ ان کی ریزرو سیٹ جو ہے وہ لے کے دوسروں میں اب مال غنیمت کے طور پہ جو بانٹی جانے کا عمل کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہوگا. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ پارلیمان میں جس طرح سے لیجسلیشنز ہوتی ہیں، سینٹ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے، 15 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. سینٹ میں 11 نشستیں خالی ہیں خیبر پختونخوا سے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں کر پائی، اب تو وہ پولیٹیکل اینٹی بھی کھو چکی ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ سپریم کورٹ میں سیٹیں خالی پڑی ہیں، یا یہ تو جوڈیشری کے ہاتھ میں ہے. وہ ریلیف دے نہیں پاتے، وہ فیصلے کر نہیں پاتے. جو فیصلے کرتے ہیں میں حیران ہوں. جو فیصلہ ابھی ججمنٹ آئے گی تو پڑھیں گے. جو سیٹوں کا ہوا ہے، جو سیٹ کا معاملہ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ نے 40% دی ہیں قومی اسمبلی کی سیٹیں تو 40% ریزرو سیٹیں آپ کو ملیں گی. 41% نہیں مل سکتی. کسی دوسری وہ سیٹیں خالی رہ سکتی ہیں، کسی کو بانٹی نہیں جا سکتی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی جماعت ہے کہ جن کو جو یہ سیٹس بہرحال ملیں گی، کوئی بھی ایسی جماعت ہوگی جو کہ یہ بات کہے گی کہ نہیں حق جو ہے وہ بنتا؟ نہیں، یہ ہماری سیاسی روایات کے خلاف ہے. ایسے باتیں مت کیا سو کوئی بھی ان میں سے ایسی جماعت نہیں. الحمدللہ بڑے شوق محب وطن لوگ ہیں. اب یہ اس قسم کے کام نہیں کرتا. بڑے یہ سیٹیں بھی لی جائیں گی. اور جو اس وقت جو ہمیں پارلیمان میں جو اس وقت بھائی صاحب انفارچونیٹ جو معاملات نظر آ رہے ہیں، جب لیجسلیشن کی جا رہی ہے اور اب 2/3 کے ساتھ جو یہ کی جائے گی، یہ نیچرلی عوامی ریپرزنٹیشن تو اس کو حاصل نہیں ہے. جی تو مسئلہ ہوگا نا کہ آپ کی چونکہ اسمبلی کی جو اسمبلی کا وجود ہے وہی کمپرومائزڈ ہے، وہی متنازع ہے. تو پھر اگر ترامیم بھی آپ نے آئین کی شروع کر دی تو پھر کیا بنے گا ملک کا؟ پھر آپ آگے کسی وقت بیٹھ کے اس کو بدل رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ وقت ضائع ہو جائے گا. تو میں نے کہا نا، یہ 4 سال ہماری معیشت کے اندر کوئی اصلاحات، کوئی ریفارم، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے 4 سال ضائع کر دیے. اسی طرح جب بھی آپ غلط قانون بناتے ہیں، چاہے وہ ترمیم ہو یا عام قانون ہو، اس کے اثرات زائل کرنے کے لیے کم از کم اس سے 3 سے 5 گنا عرصہ لگتا ہے، جتنا عرصہ وہ رہتی ہے. یہ آپ ماضی میں دیکھ لیں، الٹے سیدھے قوانین بنے ہیں. نیب کا تھا، اس کو آج 26 سال ہو گئے. تباہ کر دیا اس نے ملک کے نظام کو. اب آج تک ہم اس کو بدل نہیں سکے، اس کو ختم نہیں کر سکے. وہ پی ٹی آئی کے کیسز میں نیب نے جو نئے پروزیکیوٹر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے کی ڈیولپمنٹ تھی کہ نئے پروزیکیوٹر جنرل جو ہیں وہ جو اپوائنٹ ہوئے، انہوں نے مزید 4 ہفتے کی مہلت مانگی. اور ججز نے یہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، ججز اگلی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیے بغیر اٹھ کے چیمبرز میں چلے جاتے ہیں. آلدو وکیل جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے سلمان صفدر صاحب، وہ ڈیٹ جو ہے وہ مانگتے رہ گئے، اس کا اصرار کرتے رہ گئے، ریکویسٹ کرتے رہ گئے. نئے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں اب ہمیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مشرف صاحب نے 2 سال مانگے تھے، 5 ہم نے دے دیے تھے. یہ 3 مانگے تھے، 5 دے دیے تھے. تو اب تو بڑے سخی ہے اس معاملے میں جو عدالتیں. بھائی صاحب، یعنی کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. جمہوریت کمزور پڑ چکی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے. اب نئی جمہوریت چاہیے. نئی جمہوریت چاہیے، لیکن نئی جمہوریت لے کر 70 سال کی جمہوریت ہو گئی ہے، اب اس کو 78 سال. اب نئی جمہوریت چاہیے. رائٹ. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ اگین مذاکرات کے ذریعے کنسنسس جو آپ کہتے ہیں پاور اسٹرکچر کی طرف؟ آج غیر معمولی حالات ہیں. ایک بہت سیریس ڈویژن ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں ملک کے اندر، سیاست کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، نظام کے اندر بھی. آپ نے ان کو آپ معمول کے مطابق کام کر کے، معمول کی حرکتیں جو ہم کرتے رہے ماضی میں، اس سے معاملہ اور پیچیدہ ہو جائے گا. اور وہ یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے جب بجٹ، اور آپ نے جس طرح منشن کیا کہ یہ 4 بجٹس تو پیش کر چکے ہیں، لیکن چاروں بجٹس کے ٹائم پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی بڑی سخت شرائط ہے. اپنے اخراجات ان کے جب کم یہ نہیں کرتے اور بڑھاتے ہیں مزید، تو اس میں آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوتی ہے، لیکن عوام پر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ ابھی اب کاربن لیوی کی مد میں دیکھیں گے، پی ڈی ایل کی مد میں دیکھیں گے، تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط عوام نے بھگتنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں اس ملک، ان کو سمجھ نہیں آتی. جب آپ وزراء کی تنخواہیں 188% بڑھا رہے ہیں، آپ ایم پی ایس کی تنخواہیں، ایم ایل اے تنخواہیں میرے خیال 400-500% تک بڑھ گئی ہیں. مختلف صوبوں میں مختلف بڑھائی گئی ہیں. چیئرمین سینٹ قومی اسمبلی کے اسپیکر میرے بھائی ہیں، میں حیران ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے.
آپ نے 2.5 لاکھ کی تنخواہ کو 22 لاکھ پہ لے گئے. اور بیک ڈیٹڈ مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے آپ بیک ڈیٹڈ تنخواہ لے سکتے جس بجٹ کا وقت ہی گزر چکا ہے. کیا وہ لائبلٹی تھی؟ میں ویسے ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں. اور لوگ اس کو بڑا جسٹیفائی، اس کو بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے حکومتی جو اراکین تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو لیٹ ہو گیا ہے. پھر کر لیں، پھر ایک ہی دفعہ کر لیں، 1000% کر لیں، 2000%. ہمارے مطلب جب ان کا دل بھر جائے تو کر لے، پورا دل کر لے. اس سے پہلے بھی یہ مینیج رہے ہیں نا، کیوں نہیں بڑھاتے تھے؟ ڈرتے تھے. بہت دفعہ میں نے یہ بات سنی ہے. یقیناً تنخواہ جو تھی وہ مناسب نہیں تھی، لیکن اکثریت جو ایم این ایز اور سینیٹرز کی ہے وہ تو تنخواہ پہ گزارا نہیں کرتے. تو آپ نے کہا ڈرتے تھے، ڈر خوف کس کا؟ ڈرتے لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، لوگ کہیں گے دیکھیں بھی تنخواہ بڑھا لی ہے، ملک ادھر جا رہا ہے. آپ ملازم کو، جو ملازمین ہیں ان کو 7-8% دے رہے ہیں، سول والوں کو کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، اور آپ نے اپنی تنخواہ جو ہے 10% بڑھا لی، 20% بڑھا لی، یا 400% بڑھا لی. اگر ہمیں بڑھانی ہی تھی تو کوئی کسی نظام، کسی قاعدے کے مطابق بڑھاتے نا. اور اب جو ان کو جو پہلے اگر ڈر ہوتا تھا تو ڈر خوف ان کو عوام میں جانے کا بالکل ہی ختم ہو گیا. نہیں، عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ڈر خوف کیا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر موجودہ حکمران کبھی بھی اپنے حلقوں میں اگر یہ جائیں یا جاتے تو بہرحال ہوں گے، کس قسم کا رد عمل کا سامنا؟ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. بڑا اللہ کا کرم ہے، جائے بغیر ہی معاملہ حل ہو جاتا ہے. سو عوام میں جائیں بغیر ہی ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. بٹ اسی طرح سے اب یہ نظام کو مزید بھی آپ آگے چلتا دیکھ رہے ہیں. جمہوریت اگرچہ ہماری بہت نظام ہے ہی کوئی نہیں نا، نظام ختم ہو گیا ہے. جس نظام کے اندر کوئی ریکورس نہ رہے، جہاں عدلیہ مفلوج ہو جائے، اس میں کون سا رول آف لا؟ رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر. اس بات کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. اور آپ کو رول آف لا آتے ہوئے بھی نہیں نظر آ رہا؟ نظر نہیں ہے، کیونکہ جب سب بینیفیشری بڑھ گئے نا لیک آف رول آف لا کے، آج ہر شخص، ہر آدمی بینیفیشری ہے اس معاملے کا. ٹھیک ہے، اس کا کام ٹھیک ہو رہا ہے. اور جب حکومت میں ہوں گے تو اسی طرح سے معاملات جی، جب دوسرے کو ملے گی تو وہ بھی یہی کام شروع کر دے گا. عمران خان صاحب یہی کام کر رہے تھے، وہ ہٹے ہیں تو ہمارے بھائی آگے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح سے اس بات پہ اسٹریس دیا تھا، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ان کو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پیرول پہ نکالنا چاہیے؟ آپ نے بات کرنی ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، پرائم منسٹر رہا ہے، ایک بڑی جماعت کا جو اپوزیشن میں ہے، ایک صوبے میں حکومت میں ہے. کیا پیرول پہ کوئی قیامت آ جائے گی؟ اگر آپ نے ڈسکشن ہی کرنا ہے تو ایک لیڈر سے کرنا پڑتا ہے جو اس پارٹی کا لیڈر ہے. نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی ملک کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو رہنے دیں، پھر نہ بات بلائیں. لیکن اگر آپ کی نیت کنسنسس کریٹ کرنے کی ہے، ملک کو آگے لے جانے کی ہے، ملک کے مسائل حل کرنے کی ہے، عوام کی فلاح کی ہے، تو یہ سب کو مل کر کرنا پڑے گا. بھائی صاحب، خطرہ تو بہرحال نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی اگر 9 مئی کے جو مقدمات کی تلوار لٹک رہی ہو، نااہلی اور مزید قید کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں، اراکین کے جو موجودہ اسمبلی کے اراکین ہیں ان کی نااہلی کی تلوار ان کے سروں پہ لٹک رہی ہو، کوئیژن کی باتیں کی جا رہی ہو، کالج جانے کی باتیں کی جا رہی کنسنسس کریٹ کرنے میں آسانی ہوگی نا. جب اس خوف سے یا آپ کے ڈر سے وہی سب کام، تو آسانی ہے آپ کی اور بہتر ہے. جب تلوار سر میں لٹکائی ہوئی ہے تو اپنے جو ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے استعمال کر لیں اس معاملے کو. کیا بھائی صاحب آخر میں کسی بھی سیاسی جماعت کو، کیونکہ ماضی کے یہ سارے ٹرینڈز ہیں جو ایک وشس سائیکل ہے چلی جا رہی ہے، کسی بھی پارٹی کو کیا کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو آپ کے سامنے 77 کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا. جو ان کے لیڈر تھے، جو وزیر اعظم تھے، ان کو پھانسی لگ گئی اور عدالتوں نے دی، اور سب نے، ججز نے مرنے سے پہلے یہ کہا کہ ہم سے دباؤ میں فیصلہ لیا گیا. یہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کیا باتیں، یہ معمولی باتیں؟ ایک ملک کے سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں سارے کہ ہم نے جو سزا دی اس ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی لگایا، وہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، وہ ہم دباؤ کے تحت کیا. پھر کون سی جوڈیشری رہ جاتی؟ کیا رہ جاتا ہے اس ملک کے اندر؟ ان باتوں کا احساس نہیں. وہ پارٹی آج بھی موجود ہے. اس پارٹی کے ایک جماعت ہے، اس کی صوبے میں حکومت ہے، وفاق میں حکومت میں حصے دار ہے، صدر ان کا ہے. تو یہ مائنس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. 45 سال کے بعد پھر وہی سپریم کورٹ فیصلہ بھی دوبارہ دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ابھی ہمیں اکثریتی فیصلہ، جو ہم ابھی ڈسکشن میں بھی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا ہی اکثریتی فیصلہ آتا ہے جو سپریم کورٹ ہی ریورس کر دیتی ہے. ججز جو ہے وہ خط لکھ رہے ہوتے ہیں،
انٹیمیڈیشن کا بتا رہے ہوتے ہیں, کوئجن کا بتا رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے فیصلوں کو اثر انداز کیا جا رہا ہے اس کا بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن سننے والا میرے خیال سے سر جو جج اپنے آپ کو انصاف نہیں دے سکتے, مجھے اور آپ کو کیا انصاف دیں گے؟ یہ مسئلہ ہو گیا ملک کا. جب ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کی کون سنے گا؟ اور بھائی صاحب ایسے میں ان حالات کے باوجود بھی آپ جس طرح سے تواتر کے ساتھ پروگرامز میں کہتے آئے ہیں کہ آپ کی پارٹی چونکہ ان کی بیکنگ کے ساتھ نہیں آتی, ان کے کاندھوں پہ نہیں آئی ہے, ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز, کوئی سپیس آپ کو لگتا ہے کہ کریٹ ہو رہی ہے آپ کی جماعت کے دیکھیے لیے؟ اسپیس حق کی بات کرنے کی تو ہے نا, آئین کی بات کرنے کی تو ہے, رول آف لا کی بات کرنے کی تو ہے, ملک کی بات کرنے کی تو ہے, ملک کے مسائل کی بات, ان کے حل کی بات, یہ تو اسپیس ہے نا. تو آپ کرتے رہیں. یہی اسپیس چاہیے ہوتی ہے سیاست میں. لیکن یہ اسپیس بھی آپ کو چھیننی پڑ رہی ہے بھائی صاحب, جو نیشنل ڈسکورس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کروانے کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ دیکھیں یہ لگا رہتا ہے یہ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ غیر محفوظ محسوس کرتا ہے کسی بھی آواز سے جو اس کی سوچ کے خلاف ہو, تو وہ کرتے رہتے ہیں. ہمارا کام ہے بات کرنا, ان کا کام ہے ہمیں روکنا. اسی طرح سے چلتا رہے گا. اور تھینک یو سو مچ بھائی صاحب فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.